تاریخ انسانی میں کچھ قومیں ایسی گزری ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایسی بے مثال خوشحالی عطا فرمائی کہ آج کا انسان بھی سن کر حیران رہ جائے۔ قوم سبا انہی خوش نصیب مگر انجام کے اعتبار سے بدقسمت قوموں میں سے ایک تھی۔ یہ قوم آج کے یمن کے علاقے میں آباد تھی اور اپنی ترقی، زراعت، انجینئرنگ اور خوشحال زندگی کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور تھی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قوم سبا کا ذکر نہایت واضح اور عبرتناک انداز میں فرمایا ہے تاکہ انسان یہ سمجھے کہ نعمتیں اگر شکر کے ساتھ نہ ہوں تو وہ آزمائش بن جاتی ہیں۔ قوم سبا ایک ایسی سرزمین پر آباد تھی جہاں ہر طرف ہریالی تھی۔ ان کے علاقے میں 2 عظیم باغات تھے، ایک دائیں جانب اور ایک بائیں جانب۔ زمین زرخیز تھی، پانی وافر تھا، موسم معتدل تھا اور رزق کی فراوانی تھی۔ ان کے لیے اللہ کا حکم تھا، اپنے رب کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو۔ قوم سبا کی سب سے بڑی پہچان سد مارب تھی جو اس زمانے کی انجینئرنگ کا شاہکار سمجھی جاتی تھی۔ اس بند کے ذریعے وہ پانی کو کنٹرول کرتے، کھیتوں کو سیراب کرتے اور زراعت کو منظم رکھتے تھے۔ یہی بند ان کی معیشت، طاقت اور خوشحالی کی بنیاد تھا۔ وہ لوگ سفر کرتے تو راستے محفوظ ہوتے، ایک بستی سے دوسری بستی تک جانے میں نہ خوف ہوتا نہ بھوک کا ڈر۔ قرآن بیان کرتا ہے کہ ان کے درمیان ایسی بستیاں تھیں جو ایک دوسرے کے قریب تھیں اور ہم نے سفر کو آسان بنا دیا تھا۔ یہ اللہ کی خاص رحمت تھی۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ قوم سبا نے نعمتوں کو اپنا کمال سمجھ لیا، اللہ کا فضل نہیں۔ آہستہ آہستہ ان کے دلوں سے شکر ختم اور غرور پیدا ہونے لگا۔ وہ کہنے لگے کہ یہ سب ہماری عقل، ہماری محنت اور ہماری منصوبہ بندی کا نتیجہ ہے۔ یہی جملہ اکثر قوموں کے زوال کی ابتدا بنتا ہے۔ قوم سبا کے یہاں عبادت کمزور پڑنے لگی، دنیا کی محبت دلوں پر حاوی ہو گئی اور شکر کی جگہ غفلت نے لے لی۔ حالانکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ سب کچھ اللہ کے حکم سے چل رہا ہے، مگر انہوں نے اللہ کو پس پشت ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت کے مطابق انہیں بھی خبردار کیا۔ ان کے پاس نصیحت کرنے والے آئے، یاد دہانی کرائی گئی کہ یہ نعمتیں ہمیشہ نہیں رہتی، اگر شکر نہ کیا گیا تو چھن جاتی ہیں۔ مگر قوم سبا نے اس نصیحت کو سنجیدگی سے نہ لیا۔ وہ اپنے بند، اپنے باغات اور اپنی ترقی پر اتنا نازاں تھے کہ انہیں کسی خطرے کا احساس ہی نہ رہا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں کس بات کا ڈر، ہمارا بند مضبوط ہے، ہماری زمین سرسبز ہے، ہماری معیشت مستحکم ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اللہ کی نعمتیں آزمائش بننے لگیں۔ قوم سبا کی ایک اور بڑی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے سادگی چھوڑ دی۔ آسائشوں کی بوڑ شروع ہو گئی، طبقاتی فرق بڑھنے لگا، امیر مزید امیر اور غریب مزید غریب ہونے لگا، انصاف کمزور پڑنے لگا اور دل سخت ہونے لگے۔ یہ سب نشانیاں اس بات کی تھیں کہ زوال قریب آ رہا ہے، مگر قوم سبا اس کو ترقی سمجھ رہی تھی۔ قوم سبا اپنی خوشحالی کے عروج پر تھی، مگر یہی عروج دراصل ان کے زوال کا پیش خیمہ بن چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو نعمتیں عطا کی تھیں وہ اگر شکر کے ساتھ رہتیں تو ہمیشہ قائم رہتیں، مگر جب انسان نعمتوں کو حق سمجھنے لگے اور دینے والے کو بھول جائے تو پھر اللہ کی سنت حرکت میں آتی ہے۔ قوم سبا کے دلوں سے شکر رفتہ رفتہ ختم ہو رہا تھا۔ عبادت صرف رسم بن گئی تھی اور دنیا کی محبت اصل مقصد بن چکی تھی۔ وہ کہتے تھے، ہماری زمین زرخیز ہے، ہماری منصوبہ بندی مضبوط ہے، ہماری معیشت مستحکم ہے۔ انہیں یہ احساس ہی نہیں رہا کہ جس رب نے دیا ہے وہ چھیننے پر بھی قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بار بار متنبہ کیا، مگر انہوں نے ان انتباہات کو نظر انداز کیا۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ قوم سبا نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی اور اسی ناشکری نے ان کے انجام کا دروازہ کھول دیا۔ ان کی سب سے بڑی طاقت سد مارب تھا، مگر وہی بند ان کے غرور کی علامت بھی بن گیا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ بند کبھی ٹوٹ نہیں سکتا۔ انہوں نے اللہ پر بھروسے کے بجائے صرف اپنی انجینئرنگ اور عقل پر اعتماد کر لیا تھا۔ یہی وہ مقام تھا جہاں توازن بگڑ گیا۔ آہستہ آہستہ بند میں دراڑیں پڑنے لگیں۔ کچھ سمجھدار لوگ خبردار کرنے لگے کہ بند کی مرمت ضروری ہے، یہ محض مٹی اور پتھر ہے، ہمیشہ قائم نہیں رہے گا، مگر اکثریت نے ان کی بات کو نظر انداز کر دیا۔ سرداروں نے کہا، ہم صدیوں سے اسی بند پر انحصار کر رہے ہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب غفلت نے عقل پر مکمل قبضہ کر لیا۔ پھر وہ دن آیا جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے لکھ دیا گیا۔ شدید بارشیں ہوئیں، پانی کا دباؤ بڑھتا گیا اور اچانک سد مارب ٹوٹ گیا۔ وہ بند جس نے صدیوں تک قوم کو خوشحالی دی تھی اب ایک لمحے میں تباہی کا سبب بن گیا۔ پانی طوفان کی صورت میں بستیوں کی طرف لپکا، باغات، کھیت، گھر سب کچھ بہہ گیا۔ وہ سرزمین جو کبھی سبز تھی لمحوں میں ویران ہو گئی۔ قرآن اسے سیل ارم کہتا ہے، ایسا سیلاب جو سب کچھ بہا لے جائے۔ قوم سبا کے 2 عظیم باغات جن پر انہیں ناز تھا اب کانٹوں اور جھاڑیوں میں بدل گئے۔ خوشبوؤں کی جگہ بدبو، سبزے کی جگہ ویرانی اور زندگی کی جگہ خاموشی نے لے لی۔ وہ لوگ جو کہتے تھے ہمیں کس بات کا ڈر، اب چیخ رہے تھے ہم سے غلطی ہو گئی، مگر یہ اعتراف بہت دیر سے آیا تھا۔ تباہی کے بعد قوم سبا منتشر ہو گئی۔ وہ جو ایک مضبوط قوم تھے اب چھوٹے چھوٹے گروہوں میں بٹ گئے، کچھ شمال کی طرف ہجرت کر گئے، کچھ جنوب میں بکھر گئے۔ ان کی وحدت، ان کی طاقت، ان کی شناخت سب ختم ہو گئی۔ یہ صرف ایک بند کے ٹوٹنے کی کہانی نہیں تھی، یہ ایک قوم کے ٹوٹنے کی کہانی تھی۔ قوم سبا پر جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بارش بند ہوئی تو اصل آزمائش شروع ہوئی۔ پہلے جو زمین سونا اگلتی تھی اب وہ کانٹوں اور جھاڑیوں سے بھرنے لگی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے سرسبز باغات کو 2 ایسے باغات میں بدل دیا گیا جن میں کڑوے پھل، جھاؤں کے درخت اور چند بیریاں رہ گئیں۔ یہ تبدیلی اچانک نہیں آئی بلکہ ایک وارننگ تھی، ایک آخری موقع تھا، مگر قوم سبا نے پھر بھی ہوش کے ناخن نہ لیے۔ سد مارب کا ٹوٹنا۔ قوم سبا کی زندگی کا دار و مدار سد مارب پر تھا۔ یہ بند ان کی عقل، محنت اور ٹیکنالوجی کی علامت تھا۔
वो समझते थे कि ये बंद उन्हें हमेशा महफूज रखेगा, मगर वो एक बात भूल गए थे, जब अल्लाह की हिफाजत खत्म हो जाए तो कोई दीवार, कोई बंद, कोई ताकत इंसान को नहीं बचा सकती। बिलाखिर अल्लाह के हुक्म से सद्दे मारिब टूट गया। पानी जो कभी नेमत था अब अजाब बन गया। सैलाब आया और सब कुछ बहा ले गया, खेत, बागात, घर, ख्वाब, गुरूर, सब कुछ। ये वो लम्हा था जब कौम सबा को एहसास हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है, मगर ये एहसास बहुत देर से आया था। बिखर जाना और जिल्लत। सैलाब के बाद कौम सबा मुंतशिर ना हो सकी, उनका निज़ाम टूट गया, उनकी मईशत बर्बाद हो गई, उनका फ़ख्र खाक में मिल गया। कुरान कहता है कि अल्लाह ने उन्हें टुकड़ों में बिखेर दिया। कोई हिजाज की तरफ चला गया, कोई शाम, कोई इराक और कोई अफ्रीका तक जा पहुंचा। वो कौम जो कभी मिसाल थी अब कहानी बन चुकी थी। लोग कहा करते थे ये वही सबा है जो कभी नेमतों में डूबी हुई थी। असल वजह नाशुक्री। कौम सबा की तबाही की असल वजह न गुर्बत थी, न कमजोरी, न दुश्मन। उनकी असल बीमारी थी नाशुक्री। उन्होंने कहा था, ऐ हमारे रब, हमारे सफ़रों के दरमियान फासले बढ़ा दे। यानी उन्होंने आसानी पर शिकायत की, सहूलत पर गुरूर किया और नेमत को बोझ समझा। अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने उन्हें सज़ा दी क्योंकि वो नाशुक्रे थे। आज के इंसान के लिए सबक। कौम सबा की कहानी सिर्फ तारीख नहीं बल्कि आज के इंसान के लिए आईना है। आज हमारे पास भी टेक्नोलॉजी है, दौलत है, सहूलियात हैं, ताकत है, मगर सवाल ये है क्या हम शुक्रगुजार हैं? हम में से कितने लोग कहते हैं जिंदगी में सुकून नहीं, सब कुछ होने के बावजूद खुशी नहीं, मजीद चाहिए। यही अल्फाज कभी कौम सबा ने भी कहे थे। शुक्र का राज। शुक्र सिर्फ ज़बान से अल्हम्दुलिल्लाह कहने का नाम नहीं। शुक्र का मतलब है नेमत को अल्लाह की अमानत समझना, गुरूर ना करना, नेमत को नाफरमानी में इस्तेमाल ना करना, कम होने पर सब्र और ज़्यादा होने पर आजिज़ी इख्तियार करना। कौम सबा ने यही गलती की कि उन्होंने नेमत को अपनी अक्ल और ताकत का नतीजा समझा। अंजाम हमेशा एक जैसा। अल्लाह की सुन्नत कभी नहीं बदलती। जो कौम शुक्र करेगी वो बढ़ेगी, जो कौम नाशुक्री करेगी वो टूट जाएगी। कौम सबा का अंजाम हमें ये सिखाता है कि दौलत हमेशा नहीं रहती, ताकत आर्जी होती है, असल इज्जत इताअत में है। आखिरी पैगाम। अगर आज हम चाहते हैं कि हमारी कौम महफूज रहे, हमारा मुल्क तरक्की करे, हमारे घरों में बरकत हो, तो हमें कौम सबा की तरह नहीं बल्कि उनके अंजाम से सबक लेकर जीना होगा।